لفظ فتنہ کیا چیز ہے؟ روزانہ ہم یہ لفظ بولتے تو ہیں فتنہ، اور یہ فتنے کا دور ہے، اور قرآن کریم کے اندر بھی یہ لفظ کئی بار استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ آیا والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے۔ اور فتنہ اس کا معنی کیا ہے آج ہم نے یہ بیان کرنا ہے۔ فتنہ لغت میں کہتے ہیں سونے چاندی وغیرہ کو پگھلا کر اس کا کھرا اور کھوٹا معلوم کرنا، یعنی تپا کر آگ میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ خالص ہے یا نہیں۔ پھر یہ لفظ آزمائش اور امتحان کے معنی میں استعمال ہونے لگا، کیونکہ جب بندے کے اوپر پریشانی آتی ہے یا مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو بندے کی جو اندرونی کیفیت ہے اس کا امتحان ہو جاتا ہے، اور پتہ چل جاتا ہے بندے کے طرز عمل سے کہ یہ صبر کرتا ہے یا واویلا کرتا ہے، فرما بردار رہتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے۔ اس طرح حدیث میں فتنے کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں حق اور باطل مشتبہ ہو جائے، سچ اور جھوٹ کا امتیاز نہ ہو سکے، حق اور باطل آپس میں امتیاز نہ ہو سکے تو کہا جاتا ہے یہ فتنہ ہے۔ اور اس طرح اللہ کی نافرمانی اگر عام ہو جائے اور فسق و فجور عام ہو جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی فتنہ ہے۔ اور اس طرح جو دلیل ثبوت نہ ہو اس کو دلیل ثبوت بنا لینا، جو حق نہ ہو اس کو حق کہنا، یہ بھی فتنہ ہے۔ اور اس طرح بہت ساری جماعتیں اگر کھڑی ہو گئی ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، صحیح کون کہہ رہا ہے، غلط کون کہہ رہا ہے، یہ بھی فتنہ ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، ایک دوسرے کے خلاف برسر و پیکار آ جائیں اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں، یہ بھی فتنہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جب دو مسلمانوں کی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار لے کر آ جائیں اور ایک دوسرے کو قتل کریں، حضور نے فرمایا کلاہما فی النار، یہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے محبوب قاتل تو اس لیے جہنم میں جائے گا اس نے قتل کیا ہے، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی ہتھیار لے کر اسی ارادے پر نکلا تھا کہ میں مسلمان کو قتل کروں، لیکن اس کا دو نہیں چلا، دو دوسرے کا چل گیا ہے، ارادہ اس کا بھی ٹھیک نہیں تھا، دونوں اللہ کے لیے نہیں لڑ رہے تھے بلکہ دنیاوی مقاصد کے لیے لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اس لیے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے کے دور کی یہ بھی نشانی ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے حضور نے فرمایا حرج عام ہو جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مل حرج، حرج کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا القتل، یعنی قتل عام ہو جائے گا۔ انسان کی جان کی قیمت مچھر اور مکھی سے بھی انسان بے حقیقت ہو جائے گا، یہ بھی فتنے کی نشانی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے کے دور کی یہ بھی نشانی ہے، مکہ مکرمہ کا پیٹ چاک کر دیا جائے گا اور اس کے اندر نہروں جیسے راستے نکال دیے جائیں گے۔ مکہ مکرمہ کی عمارتیں جو ہیں یہ مکہ مکرمہ سے پہاڑوں سے بلند ہو جائیں گی۔ جب مکہ مکرمہ میں یہ چیزیں نظر آ جائیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تو سمجھ لینا کہ فتنے کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔
ہے. اور یہ حدیث جب محدثین لکھتے تھے 1400 سال سے یہ حدیث لکھی چلی آ رہی ہے، لیکن شراح حدیث اس کی تشریح کے اندر حیران تھے کہ مکہ مکرمہ کا پیٹ کیسے چاک کیا جائے گا. مکہ مکرمہ پہاڑی علاقہ ہے، اس میں نہروں جیسے راستے کیسے نکلیں گے. لیکن آج جب جا کر آپ دیکھیں کہ مکہ مکرمہ کے پہاڑ کو چاک کر کے اس کے اندر جو سرنگیں بے شمار نکال دی گئی ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی نے آج کے دن کو دیکھ کر فرمایا ہے. حضور کا ایک ایک فرمان سچا ہوتا چلا آ رہا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا، دوسرا جملہ یہ فرمایا کہ مکہ مکرمہ کی عمارتیں مکہ کے پہاڑوں سے بلند ہو جائیں گی. تو اس سے کچھ عرصہ پہلے اس بات کا تصور کرنا انسان کے لیے مشکل تھا، کیونکہ مکہ مکرمہ پہاڑوں کے اندر گھرا ہوا علاقہ ہے. مکہ کی عمارتیں مکہ کے پہاڑوں سے کیسے بلند ہوں گی، اس لیے یہ تصور نہیں ہو سکتا تھا. لیکن آج جا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے مکہ مکرمہ کی عمارتیں مکہ کے پہاڑوں سے بلند ہو گئی ہیں. اور میرے پیغمبر نے جو 1400 سال پہلے بات فرمائی تھی، ایسے معلوم ہوتا ہے اللہ کے محبوب نے آج دیکھ کر فرمایا ہے. اللہ کے پیغمبر کی ایک ایک بات اللہ کی عطا کردہ وحی کے ذریعے پیغمبر کی پوری ہو رہی ہے. حضور نے فرمایا جب یہ حالات پیدا ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ فتنے کا زمانہ قریب آ گیا ہے.